أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تیری قدرتاں دیاں نشانیاں سارے پاس تیرا ہی جلال ہے، سارے پاس تیرا ہی جلال ہے، تیری قدرتاں دیاں نشانیاں سارے پاس تیرا ہی جلال ہے، دوجا نہیں کوئی الہ نہ ہی کوئی سربراہ، سب تیرے فقیر نے تو اکلا شہنشاہ، سب تیرے فقیر نے تو اکلا شہنشاہ، پتھراں چ کیڑیاں نو پالدا کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا، کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا۔ فارس آتش پرست تھے، سلمان فارسی انہی کے خاندان کے ایک فرد تھے جو ہجرت کر کے بکتے بکاتے مدینے پہنچے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب بادشاہوں کو خطوط لکھے ان میں فارس کا بادشاہ بھی تھا اور روم کا بادشاہ بھی تھا۔ فارس کے بادشاہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خط کو یہ کہہ کر پھاڑ دیا کہ میرا غلام ہے، اپنا نام پہلے لکھتا ہے، میرا نام بعد میں لکھتا ہے۔ آپ نے اس خط میں لکھا تھا من محمد الرسول اللہ۔ اپنا نام پہلے لکھتا ہے، بادشاہ کا نام بعد میں لکھتا ہے، اتنی بڑی گستاخی۔ اپنے گورنر کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کے دو نمائندے حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ ان دونوں کی رگیں پھڑک رہی تھی خوف سے۔ کہنے لگے چلتے ہو یا زبردستی لے کر جائیں؟ آپ نے فرمایا جس کے کہنے پر تم یہاں مدینے آئے ہو جاؤ، واپس چلے جاؤ، تم اس کی اب شکل بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ کما قال، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر ڈالا۔ روم کے بادشاہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خط کی تعظیم کی اور کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں اس کے پاؤں دھوؤں۔ ابو سفیان نے جو تعارف کروایا ہے، مجھے یقین ہے کہ آج میں رومی بادشاہ جس جگہ بیٹھا ہوا ہوں یہ لوگ اس جگہ کے عنقریب مالک بننے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فارس کو بھی فتح کیا، روم کو بھی فتح کیا۔
فارسی بھی ویسے تو اسلام کے دشمن تھے، لیکن خاص کر حضرت عمر کے، کہ جنہوں نے ان کے ملک پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، خاص کر ان کے زیادہ دشمن بن گئے۔ انہوں نے بدلہ لے لیا مسلمانوں سے، اس شخصیت کو شہید کر کے غلام مجوسی آتش پرست مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام، اس نے اس شخصیت کو قتل کیا، شہید کیا، جس کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ عمر، ایک اور مسلمانوں کو اگر ایک اور عمر مل جاتا، پوری دنیا پر اسلام ہوتا اور کوئی مذہب باقی نہ رہتا۔ وہ عمر جس سے شیطان ڈرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے پاس ایک دن اکٹھے تھے۔ حضرت عمر پوچھنے لگے، ایکم یحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، کہنے لگے کہ تم میں سے کون آدمی فتنے کے بارے میں جانتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس فتنے کے بارے میں، اس حدیث کو کون جانتا؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و بلدہ و جارہ تکفرها الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ عمر، میں جانتا ہوں آدمی کے اس فتنے کے بارے میں جو اس کو گھر کی طرف سے، اس کے مال کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے پڑوسی کی طرف سے پہنچتا ہے، لیکن یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے، اس کا گناہ مٹ جاتا ہے، نماز مٹا دیتی ہے، صدقہ مٹا دیتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس فتنے کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے، لیس عن ھذا اسألک، اے حذیفہ میں اس فتنے کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھ رہا، ولیکن التی تموج کموج البحر، میں تو اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو سمندروں کی لہروں کی طرح ہے، اتنی بڑی بڑی لہریں، وہ فتنہ اس کے مشابہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی موجوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، نوح کی کشتی چل رہی تھی سمندر میں، موجوں میں، کالجبال، وہ موجیں اتنی بڑی تھیں جتنی جسامت پہاڑ کی ہوتی ہے، اتنی بڑی بڑی موجیں تھیں۔ حضرت عمر حذیفہ سے کہنے لگے، حذیفہ میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندروں کی لہروں کی طرح بڑی۔ فقال لیس علیک منہا بأس یا امیر المؤمنین ان بینک و بینہا بابا مغلقا۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے، امیر المومنین آپ کو اس کا کیا ڈر ہے؟ آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند کیا گیا۔ قال عمر،
अयुक्सर बाब अम युफ्तह। हुज़ैफा मुझे ये बता, वो दरवाजा खोला जाएगा या टूटेगा, तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा? काल बल युक्सर, हुज़ैफा कहने लगे उमर वो दरवाजा तोड़ा जाएगा। काला उमर इज़ल्ला युग़लक़ु अबदा, अगर वो दरवाजा तोड़ा जाएगा, खोला नहीं जाएगा, फिर वो दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। ये है वो दरवाजा जिसको फारसियों ने तोड़ डाला। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात साबित हुई कि दरवाज़ा टूटने के बाद फिर दोबारा बंद नहीं होगा, फितने निकलेंगे और इन फितनों में खलीफतुर रसूल, खलीफतुल मोमिनीन हज़रत उस्मान की शहादत होगी। दारुल खिलाफा मदीने से कूफे मुंतकिल किया जाएगा। जितनी जंगों में मुसलमान शहीद हुए हैं, सारी टोटल जंगों में, वो तादाद उस जंग से कम होगी जिसमें मुसलमान को कत्ल करेंगे। फितने ही फितने होंगे। बनु अब्बास अहले बैत का नाम लेकर बनु उमैया का तख्ता उल्टेंगे, और जब बनु अब्बास के पास हुकूमत आ जाएगी, फिर उन्हीं अहले बैत जिनके नाम पर हुकूमत हासिल की गई उनको कत्ल करेंगे। ये फितने इतने बड़े बड़े फितने होंगे कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, खड़े होने वाला उससे बेहतर बैठने वाला होगा और लेटने वाला बैठने वाले से बेहतर होगा। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से पूछते हैं कि वो फितना अगर आ जाए तुम क्या करना? कहा, अपने आप को अपने घर में बंद कर लेना, अपनी तलवार को तोड़ देना, अपने ऊपर चादर डाल लेना। अगर कोई शख्स तुम्हारे घर में दाखिल हो तो वो किरदार अदा करना जो आदम के बेटे ने अदा किया था। घर में दाखिल होने वाले पर तलवार ना उठाना, बल्कि आदम के बेटे की तरह कहना कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह दोनों का गुनाह ले, मैं तुझे कुछ नहीं कहता। इन्हीं फितनों के दौर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सहाबी रसूल से मिलते हैं और कहते हैं कि चलिए मेरे साथ, मेरा साथ दीजिए, दामाद रसूल का साथ दीजिए, अहले बैत का साथ दीजिए, चलिए मेरे साथ लड़ाई में। कहते हैं मैं अभी हाजिर हुआ, असलह उठा लूं अपना, अभी हाजिर हुआ। घर जाते हैं, एक तलवार लाते हैं और तलवार भी लकड़ी की बनी हुई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि ये क्या मजाक है, लकड़ी की तलवार से भी लड़ाई लड़ी जाती है?
کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ فتنہ پیدا ہونے والا ہے، اس فتنے میں تو کیا کرنا، اپنی تلوار کو پتھر پر مار کر توڑ دینا، اس کی جگہ پر لکڑی کی تلوار بنا لینا۔ اگر تجھے کوئی کہے کہ میرے ساتھ میدان جنگ کے لیے نکلو تو لکڑی کی تلوار لے کر نکلنا تاکہ تو کسی کو قتل نہ کر سکے، لوگ تجھ کو قتل کر ڈالیں۔ اگر تو مجبور ہو جائے کسی کے کہنے پر نکلنے کے لیے تو لکڑی کی تلوار لے کر نکلنا، لوہے کی تلوار لے کر نہ نکلنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، اکان عمر یعلم الباب، کیا حضرت عمر کو یہ پتا تھا کہ وہ دروازہ جو بند کیا گیا ہے، جو ٹوٹے گا کھلے گا نہیں، کیا عمر کو پتا تھا کہ وہی وہ دروازہ ہے؟ کہنے لگے جس طرح تم کو رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آنے کا یقین ہے، ایسے ہی حضرت عمر کو بھی پتا تھا کہ میں ہی وہ دروازہ ہوں۔ جب مجھے توڑا جائے گا، قتل کیا جائے گا، پھر فتنے کی موجیں جو پہاڑوں جیسی بلند ہوں گی وہ اس دروازے کے پیچھے سے نکلیں گی اور مسلمانوں کی تباہی ہوگی۔ فارسیوں کا انتقام دیکھیں، حضرت عمر کا قاتل مدینے میں، حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، یہ حضرت عمر پر حملہ کرتا ہے، صف میں مسلمان بن کر کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب بھی جو فارسی ہیں وہ کلمہ گو ہیں، چاہے کلمے کو انہوں نے تبدیل کر رکھا ہے لیکن ہیں تو کلمہ گو۔ وہ بھی مسلمانوں کے صف میں نمازی بن کر کھڑا ہو رہا ہے اور حملہ کر رہا ہے امیر المومنین حضرت عمر پر۔ زہر میں اپنی تلوار اور خنجر کو بجھایا ہوا ہے تاکہ وار اگر کاری نہ بھی لگے زہر اثر کر جائے۔ مسلمانوں نے اس ظالم کو پکڑنے کے لیے کوشش کی، کئی صحابہ شہید ہو گئے اس کے ہاتھوں، حتیٰ کہ ایک آدمی نے اپنا کپڑا ڈالا اس کے اوپر اور یہ بے بس ہو گیا۔ اس نے اسی خنجر سے، جس خنجر سے حضرت عمر پر حملہ کیا تھا، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ مدینے میں مر گیا۔ اس کا دربار کہاں بنا ہوا ہے؟ فارس میں، طہران میں، ایران میں۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس کی لاش کو لے کر ایران کون گیا تھا؟ کوئی نہیں۔ بابا شجاع کا دربار وہاں بنایا گیا، کیوں؟ حضرت عمر کی دشمنی تھی فارسیوں کے دلوں میں کہ جس آدمی نے اس آدمی کو قتل کیا جس نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا، اس کا نام ابو لولو نہیں، بابا شجاع ہے۔ ہر سال اس کے نام پر جشن منایا جاتا ہے ایران میں۔ یہ آگ ہے جو ان کے دلوں میں لگی ہوئی ہے حضرت عمر کے خلاف۔ اس آتش کدے میں جس میں یہ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے، حضرت عمر نے وہ آگ بجھائی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ انہوں نے اپنے دلوں میں وہ آگ آج تک سلگا رکھی ہے حضرت عمر کے خلاف۔ جب بھی بات کرتے ہیں حضرت عمر کے خلاف۔ آج کل
سوشل میڈیا پر صحابہ کے خلاف، خاص کر ابو بکر صدیق کے خلاف، عمر فاروق کے خلاف، اسی فارسی نسل کی ایک عورت نے گستاخی کی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ یاد رکھیں، فتنہ پھیلانے میں یہی قوم ہمیشہ ملوث رہی، چاہے وہ عبداللہ بن سبا کے رنگ میں آئے، مسلمان بن کر آئے، حضرت عثمان کو شہید کریں، حضرت علی کو مجبور کریں کہ وہ مدینے سے اپنا دارالخلافہ کوفے منتقل کر دیں، یا بغداد کی تباہی ہو۔ وہ فارسی نسل کا انسان تھا جس نے ہلاکو اور چنگیز خان کو دعوت دی کہ آؤ بغداد پر حملہ کرو، مسلمانوں کو قتل کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وزیر تھا، اس ریاست کا وزیر تھا جو دعوت دے رہا ہے دشمنوں کو، آؤ مسلمانوں پر حملہ کر ڈالو۔ ڈرتے تھے وہ لوگ کہ مسلمانوں کی تو اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اتنے انسان ہیں، ان سے لڑائی لڑنا بہت نقصان دہ ہے، لیکن جب اندر کا بندہ دعوت دے کر کہے کہ نہیں یہ بہت کمزور ہیں، تو پھر دشمن تو جرأت کرے گا ہی۔ کیا کردار تھا میر صادق کا، میر جعفر کا، اور کون تھے یہ لوگ؟ فارسیوں کی اولاد کے سلسلے کی کڑیاں ہیں نا یہ، جنہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں پر وہ ضرب کاری لگائی کہ انگریز کے لیے راستہ کھول دیا۔ اب بھی پاکستان میں کوئی نہ کوئی فتنہ بپا کرنا ہو، ان کو اشارہ مل جاتا ہے، کرو یہ کام۔ انڈیا ایران کے ساتھ مل کر کیا کچھ کرتا رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ کون سے وہ جاسوس ہیں جو بھیجتا رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ کیا کردار رہا ہے مسلم پاکستانیوں کے خلاف، سب جانتے ہیں۔ اب تھوڑا سا کچھ اور سلسلہ چلا، یہ چھوڑ دیا، پٹاخہ چھوڑ دیا سوشل میڈیا پر۔ ابو بکر ظالم تھے، انہوں نے حق دبایا بی بی فاطمہ کا، انصاف نہیں ملا دربار سے، قانون کو ذلیل کیا گیا، بی بی فاطمہ کی بات کو نہیں مانا گیا، چھوڑ دی ایک بات۔ اب کون غیرت مند مسلمان یہ سن کر خاموش رہے؟ ادھر سے بھی توپوں کا رخ ان کی طرف، کہیں تھانے میں ایف آئی آر، کہیں عدالت میں مقدمہ بازی۔ ایک سکون تھا پاکستان کی فضاؤں میں، لیکن برباد کر دیا یہ سکون۔ لڑائیاں دیکھ لیں اب آپ، اگر یہ لڑائی بڑھی تو کہاں تک جائے گی؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ فدق تھا کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ وہ جن پر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، محنت نہیں کی، اللہ نے ویسے ہی دے دیا، یہ رسول کا حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے، ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان یبعثن عثمان الی ابی بکر یسألنہ میراثہم۔ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو نبی کی بیویوں نے جو اہل بیت میں سے تھیں، باغ فدق میں ان کا بھی حصہ تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت عثمان کو ابو بکر کے پاس بھیجیں اور ان سے اپنی میراث طلب کریں، شوہر کے مال میں سے جو حصہ تقسیم ہوتا ہے
عورت کو اس میں سے, اس کی بیوی کو اس میں سے حصہ ملتا. ان کا پروگرام بنا تمام بیویوں کا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اپنی میراث مانگنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجیں. فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الیس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ. حضرت عائشہ اپنی شوکنوں سے کہنے لگیں کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہم وارث نہیں بنتے ہیں, وارث نہیں بناتے ہیں, جو ہمارا ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے, صدقے میں شامل کیا جاتا ہے, بیت المال میں جمع کرایا جاتا ہے. جب حضرت عائشہ نے حدیث بتا دی, نبی کی ساری بیویوں نے اپنی بات کو پیچھے کر لیا. اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی, بس کافی ہے. کسی نے بھی میراث مانگنے کے لیے حضرت عثمان کو ابوبکر صدیق کے پاس نہیں بھیجا. ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے حق دیجئے, میری میراث میرے حوالے کیجئے. ابوبکر صدیق نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, ہم کسی کو وارث نہیں بناتے. حضرت عمر کی دور خلافت میں حضرت عباس آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر نے صحابہ کی موجودگی میں حضرت علی اور عباس سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا اللہ کے نبی یہ نہیں فرما گئے تھے کہ ہم وارث نہیں بناتے, ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے, بیت المال میں جاتا ہے. ابوبکر صدیق نے بھی حضرت فاطمہ کو یہی جواب دیا کہ میں تو وہ کام کروں گا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا. اللہ کے نبی پورے سال کا خرچہ اپنی بیویوں کا باغ فدق میں سے لیتے تھے اور جو باقی بچتا تھا وہ بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے. میں اب بھی یہ بیت المال میں جمع بھی کرواؤں گا باقی حصہ, اور آپ کے اہل بیت پر خرچ بھی کروں گا. حضرت عمر نے بھی یہی بات کی کہ میں وہی طریقہ اختیار کروں گا جو اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق نے کیا. میں اہل بیت پر وہ مال خرچ کروں گا, باقی بچا ہوا مال میرا نہیں بیت المال کا ہوگا. اب سوچئے اس بات پر شور مچانے کی ضرورت کیا ہے, ابوبکر صدیق کی گستاخی کرنے کی ضرورت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا, حضرت علی نے بھی اس مال کو اہل بیت پر خرچ کیا, باقی بچا ہوا بیت المال میں جمع کروایا. 6 سال تک حضرت علی باغ فدق کو اہل بیت پر خرچ کرتے رہے, باقی کو جمع کرواتے رہے بیت المال میں. انہوں نے بھی وراثت کے طور پر نہ حسن کو کچھ دیا نہ حسین کو کچھ دیا. 6 مہینے تک حضرت حسن کی خلافت رہی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ اپنے بھائی حسین کو کچھ دیا نہ خود کچھ لیا, باغ فدق میں سے اور خیبر کے اموال میں سے اہل بیت پر خرچ کرنے کے بعد جو باقی بچا بیت المال میں جمع کروایا. ابو بکر اگر ناانصاف ہے تو کیا علی ناانصاف نہیں؟ ہم نہ ابو بکر کو کچھ کہتے ہیں نہ حضرت علی کو کچھ کہتے ہیں. ابو بکر صدیق نے بھی حدیث پر عمل کیا, عمر نے بھی, عثمان نے بھی, حضرت علی نے بھی اور حضرت حسن نے بھی, کہ وہ کسی کی تقسیم نہیں, میراث نہیں,
اہل بیت کا حق ہے اور باقی بچا ہوا بیت المال میں جائے گا۔ فتنہ ہے، بپا کر دیا گیا، ہر جگہ شور شرابہ مچا ہوا ہے، ادھر کی تقریریں ادھر کی تقریریں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں امن ختم ہو، فتنہ پھیلے، لوگ لڑیں، تاکہ وہ آگ جو حضرت عمر اور صحابہ کے خلاف اپنے دل میں چھپا رکھی ہے اس کا اظہار ہو سکے۔ اہل بیت کی محبت کا نام لیتے ہیں، حقیقت میں اہل بیت کی محبت نہیں، ان کو اپنا فارس ملک تباہ ہونے کا، اس کے برباد ہونے کا، اجڑنے کا غم ہے کہ ہائے وہ آگ کیوں بجھ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ازواج نے، حضرت علی اور حضرت عباس نے نبی کی حدیث سن کر رجوع کر لیا تھا اپنے مسئلے میں، اسی طرح ہم تمام مسلمان نبی کی حدیث آنے کے بعد رجوع کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔